الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور عزیز بچوں، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بات کو جوڑ دی تھی وہیں پر جہاں حل اتاک حدیث موسیٰ سے بات شروع ہو گئی تھی. قریش انسانی سماجی اور معاشرتی لیول پر اپنے لیے بہت زیادہ سے زیادہ حیثیت کے مدعی، نسلی، لسانی اور ادبی اور علمی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بیت اللہ کے خادم سمجھتے تھے. بیت اللہ تمام ادیان میں قابل احترام ہے. ان فی ذلک لعبرہ، اس کہانی اور قصہ میں عبرت کی باتیں ہیں. لمن یخشی، ان انسانوں کے لیے جو خشیت الہی کے الحمدللہ عادی اور یوں سمجھ لیجئے کہ عامل ہیں، شامل ہیں، کامل ہیں. ان فی ذلک لعبرہ، اور وہاں جو فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ، یہ قریش کے لیے چشم کشا ایک صورتحال سامنے رکھنے کے مترادف ہے. تم لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو سمجھ لو، جیسے سمجھتے ہو سمجھ لو، لیکن تم لوگ بھی مانتے ہو کہ فرعون جیسے تو تمہاری کوئی طاقت اور حیثیت نہیں. اپنے دور میں مقام اور حیثیت بادشاہوں میں فرعون کی سب سے زیادہ، اور یہ مقام اور حیثیت بھی ان کو اس بنیاد پر کہ ان کی پلاننگ، ان کی منصوبہ بندی، ان کی معاشی اور معاشرتی نشانیاں انمٹ نقوش تھیں. ان کی تو حرام اب بھی اپنی جگہ پر کڑے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا مجسمہ وہ بھی فرعونوں کی دور کا ہے. لیکن ان فرائض کا کیا انجام ہوا؟ مکہ کے مشرکوں، ابو جہل، ابو لہب وغیرہ وغیرہ، دیکھ لو کیا حشر ہوا ان کا. اور یہ جہاں مکہ مکرمہ کے مشرکین کے لیے ایک عبرت کی بات ہے جو فرمایا ان فی ذلک لعبرہ، وہاں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام آیا تھا ایک اپنے بھائی سمیت، گویا کہ تنہا تھا ایک صورت میں، اور اللہ رب العزت نے ان کو سلاح دی تھی ایک لاٹھی کی صورت میں. اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے سب سے بڑی طاقت کے مقابلے میں کامیاب فرمایا، اسی طرح اللہ رب العزت آپ کو یہ چند چرواہا قسم کے، یہ خردمہ قسم کی مشرکین مکہ سے بھی اللہ تمہیں فتح سے نوازیں گے. اور اللہ رب العزت نے کر کے دکھا دیا.
یہ پلان بناتے رہے اور اللہ رب العزت ان کی منصوبے ناکام فرماتے رہے۔ اللہ رب العزت نے ہجرت کے مواقع پر چند جگہوں پر ان کے سامنے سے اپنے رسول کو صحیح و سالم اپنے حفاظتی تحویل سے گزار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب انہوں نے گھر کا محاصرہ کیا تھا، اسی محاصرے سے ان کے سامنے سے اللہ نے اپنے رسول کو نکالا اور وہ اپنے آنکھیں ملتے رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ تو گئے، دیکھ لی اور یہ بتا دیا بھی کہ بھئی غار میں گھسنے کی نقش قدم موجود ہے اور غار سے نکلنے کی کوئی آثار اور نشانی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مکڑے کے جال ان کے سامنے تن کے ان کے راستہ بند کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ایک فاختہ اور ایک کبوتر کو اللہ رب العزت نے 2 انڈوں کے ساتھ مین گیٹ پر، اس غار کی مین گیٹ پر چوکیدار بنا، اور اللہ نے ان کی طاقت اتنی سلب کر دی وہ نہ تو مکڑے کے جالے کو دور کر سکے اور نہ اس کبوتر کو اڑا سکے۔ یہ کبھی کبھار ذہن میں بات آتی ہے کہ اللہ رب العزت کافر کو اس کے غرور کے مطابق ذلیل کر دیتا ہے، یعنی جس حد تک وہ مدعی ہے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم بہت ہیں، ہمیں جانی مالی اور ہر طرح کی استعدادات سے ہم مالا مال ہیں، اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں سامنے لا کر اللہ رب العزت ان کے ذلت کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، ان قصوں میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ راستہ جس نے اپنایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے فرمایا اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، اور اللہ رب العزت نے اس میں واقعی صلاحیتیں تھی ابو جہل جیسے، اپنے فرعون جیسے، ابو جہل میں فرعون جیسی صلاحیتیں تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا بھی کہ اس امت کا فرعون یہی آدمی، اور اللہ رب العزت نے بھی ثابت کر کے دکھا دیا کہ جس طرح اس فرعون کو وادی نیل میں اللہ نے جس طرح غرق کر دیا تھا، اس فرعون کو میدان بدر میں اللہ رب العزت اسی طرح ذلیل فرما دیں گے، ذلیل کر دیں گے۔ 2 بچوں کے ہاتھوں مارا گیا، جیسے بچوں کے ہاتھوں جن کی تلوار بڑی مشکل سے ان تک پہنچتی تھی، تو اس لیے ان بچوں کو اس امت کی فرعون کے تک نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے پہلے تو انہوں نے اس کے گھوڑے کے ٹانگیں توڑوا دی، تب جا کر اس کو مارنے میں وہ کامیاب۔ حقیقت یہ ہے اس وقت سے لے کر آج تک زمانے چاہے جیسے بھی ہو، اللہ کا قانون اپنے مطابق چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سردی گرمی کا نظام بنایا ہے، بادلوں اور بارشوں کا نظام بنایا ہے، وہ اپنی ترتیب کے مطابق ہوا کریں گے۔ ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ لوگوں کی کیا مزاج اور طبیعت ہے۔ اپنے طور پر سردیوں میں، گرمیوں میں اور حالات کی ترتیب سے اللہ چاہے تو بارشیں شروع ہو اور بند نہ ہو تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، کبھی کبھی سیلاب بھی آتا ہے عبرت کے لیے۔ یہ فرمایا عبرت کی باتیں ہیں لمن یخشی، ان لوگوں کے لیے جو خشیت الہی کے مدعی، داعی اور عادی اور طلبگار ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی قرآن کریم کی فرمودات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، تاکہ نکال، ویسے خدا اللہ نکال الآخرت والاولی، نکال کہتے ہیں عربی زبان میں اس سزا کو کہ جس کو دیکھنے والے بھی ڈر کے مارے اس جرم کو انجام نہ دیں۔ تو یہ ہے حقیقت۔ ان باتوں پر نشست مکمل ہوتی ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ سے قبولیت کے دعا جو ہیں، اور اللہ رب العزت کے بارگاہ میں
امت مسلمہ کی خیر و فلاح کی دعا گو ہیں اور بنی نوع انسان کی فلاح کی دعا گو ہیں. اللہ رب العزت پوری امت اور پوری انسانیت کی بھلا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.